السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام محمد راشد ہے۔ آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ بچوں کی تربیت کرنا ایک فن ہے۔ جن لوگوں کو یہ فن نہیں آتا ان کے گھر میں بچے بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، بہنوں اور بھائیوں سے لڑتے ہیں اور گھر کے برتن ٹوٹتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، کھانا وقت پہ نہیں کھاتے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پریشانی کریٹ کر کے رکھتے ہیں، یعنی عام الفاظ میں چل بلے ہوتے ہیں، جس سے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا حل کیا تلاش کیا جائے۔ میں آپ کو ان ساری چیزوں کا حل بتاؤں گا، تربیت کے لیے ایسے گڑ سکھاؤں گا کہ آپ کے بچے زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر ملیں گی آپ کو، بغیر اسکپ کیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ اس ساری باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ خواتین و حضرات، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کورا کاغذ ہوتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، تو ذہن کی اسکرین پر اس کی ماں کا نقش عکس منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے باپ کو دیکھتا ہے، پھر باپ کا عکس ذہن کی اسکرین پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچہ جب اپنی ماں کی آواز سنتا ہے تو اس کے ذہن کی اسکرین پر اور یہ جو آواز اس کی ماں نے بولی ہے وہ اس کے ذہن میں اندر سرایت کرتی رہتی ہے۔ اگر ماں اس کو مسکرا کر بات کرتی ہے اور مختلف الفاظ ایسے بولتی ہے جو اس کو خود بھی نہیں معلوم ہوتے وہ کیا بول رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ہنسے، بولے اور خوش مسکراتا رہے۔ جب یہ وقت گزرتا رہتا ہے تو بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے شعور پہ گرد جمتی رہتی ہے۔ جیسا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ویسا اس کے ذہن کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اگر ماں اور باپ مل کر بچے کی تربیت اچھی کرتے ہیں تو بچہ اچھا ادب اخلاق میں اعلیٰ ہوتا ہے، تعلیم و تربیت میں آگے بڑھتا ہے، فہم و فراست میں آگے چلتا ہے اور کردار میں اپنا ایک مقام بناتا ہے۔ لیکن جس گھر میں ماں باپ خود غلط الفاظ استعمال کرتے ہوں اور چلا کے بولتے ہوں، غصہ کرتے ہوں، وہاں بچوں کی ذہنی کیفیت بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ماں باپ بچوں کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہیں۔ چلو بچوں کے ساتھ نہیں تو بچوں کے علاوہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بچے نہیں دیکھ رہے؟ بچہ نیگیٹو بات کو فوراً پک کر لیتا ہے، پازیٹیو بات اس کو بتاؤ نہیں سمجھتا، لیکن نیگیٹو بات کو بہت جلدی پک کرتا ہے۔ بہترین تربیت کے لیے بچوں کو چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا اختیار دیجیے۔ گھر میں ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، وہ بچوں سے کہا جائے کہ ڈیکوریشن پیس کی سیٹنگ بنائیے، وہ بچہ اپنی ذہن کی صلاحیت استعمال کرے گا، اس کو صحیح طرح بنائے گا۔ اور بچوں کو یہ بات بتائی جائے کہ آج چھٹی کا دن ہے، کون سا کھانا کھانا ہے، کھانے کا انتخاب بچوں سے کروائیے۔ اگر آپ چھٹی کے دن بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ آج ہم پکنک پہ جانا چاہتے ہیں تو کون سی جگہ پکنک پہ جائیں، بچوں سے آئیڈیا لیں، بچوں کا مائنڈ کریٹو بنائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر قوت فیصلہ پیدا ہوگا، فیصلہ کرنے کی طاقت بڑھے گی، اور
خود اعتمادی آئے گی، نئی نئی چیزیں سیکھے گا۔ والدین اور بچوں میں قربت بڑھے گی۔ جب بچوں سے آپ بات کرتے ہیں تو بچہ آپ کے قریب آتا ہے، ہاں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، میں اس کے لیے یہ نہیں یہ کریں، یہ نہیں یہ کریں، 3-4 چیزیں نئی نئی چیز بتا دیں۔ ہو سکتا ہے بچے کے ذہن میں جو خیال آئے وہ بالکل آپ اس کو پک کر لیں گے، ہاں جی ایسا نہیں۔ بچوں کی بات پہ کبھی نیگیٹو نہیں جائیں۔ بچوں کو ایک بات یاد رکھ لیں کہ بچوں کو ہر شعبوں میں کامیاب بنائیں، کوئی سا بھی شعبہ ہو اس کو کامیاب بنائیں۔ بچوں کو ذہنی اور جسمانی حرکات و سکنات کی ایکسرسائز کروائیں۔ یعنی پیرنٹس کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر بچے کو 5 سے 7 منٹ کی لازمی ایکسرسائز کروائیں۔ گھر میں کھڑا کر دیں اس کو اور اس کے ساتھ خود بھی کھڑے ہو جائیں، بولے اسے جمپنگ کریں، تھوڑی سی جمپنگ کرے گا، ہاپنگ کرے گا، ہاپنگ کے بعد تھوڑی سی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کروائیں، ڈیلی کروائیں ایکسرسائز۔ اس سے بچے کی ذہنی صلاحیت بڑھے گی۔ پھر اس کے بعد کھلی فضا میں اگر گراس لگی ہو آس پاس کہیں پر تھوڑا گارڈن ہو تو وہاں ننگے پاؤں بچوں کو پیدل چلوائیں، چہل قدمی ایسی کروائیں کہ بچوں کے ساتھ خود بھی ننگے پاؤں چلیں اور بچوں کو بھی ننگے پاؤں چہل قدمی کروائیں۔ اور چہل قدمی کے ساتھ ساتھ بچوں کو سانس کی مشق کروائیں، بتائیں اس کو کہ انہیل فرام نوز، کہ ناک سے سانس لیں آرام سے آہستہ آہستہ، اور منہ سے سانس باہر نکالیں۔ یہ بچوں کو پریکٹس کرائیں سانس کی مشق کی، اس سے بہت فائدہ ہوگا، بچے طاقتور ہوں گے آپ کے ذہنی اور جسمانی طور پر۔ بچوں کو بار بار یہ ذہن نشین کروائیں کہ آپ زندگی کے سب سے خوش قسمت بچے ہیں۔ کبھی بھی بچوں کو یہ ڈی گریڈ نہ کریں کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ملامت کرتے ہیں کسی کام میں۔ آپ ہمیشہ بچوں کی تعریف کریں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ بچے کی تعریف کرتے ہیں، بچہ جس پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو تعریف کرنے سے اس کے 10 قدم وہ آگے بڑھ جاتا ہے، 10 قدم وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کا انکار یا نیگیٹیوٹی کوئی ایسی بات کر دی یا اس کو ملامت کر دیا تو وہ 10 قدم پیچھے چلے آئے گا۔ اب بتائیں ایک بچہ جو 10 قدم آگے بڑھ گیا ہے وہ تو آگے بڑھتا رہے گا، اور جو 10 قدم پیچھے چلا گیا ہے وہ آگے جانے میں اس دوسرے بچے کو پاس کرنے کے لیے، یعنی 20 قدم کا فاصلہ ہے، جب وہ وہاں تک پہنچے گا تو وہ بچہ مزید اور آگے تک پہنچ جائے گا۔ یعنی بچے کو پیچھے لے جانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ خود ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، بچے کے سامنے بچے کو کبھی بھی غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ بچوں کے ہاتھ سے چیریٹی کروائیں، یعنی کچھ پیسے بچوں کے ہاتھ میں دے دیں کہ یہ لیجئے، اور بچوں سے کہیں فلاں کو یہ پیسے خیرات کریں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بچے کے ذہن میں ایک سخاوت کا پیٹرن بنے گا، بچہ آپ کا سخی ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا ہر حال میں۔ بچوں کو یہ پریکٹیکل کروائیں کہ غصہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے، بچوں کو یہ پریکٹیکل کرائیں اور سمجھائیں اور اس کے بارے میں بریف کریں اس کو اچھی طرح کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے، ہماری چیزوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، ہم جسمانی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے، ہم ذہنی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ بات بار بار اس کو سمجھائیں۔ بچوں کو ایک بات بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ بچوں کو یہ بتائیں
کہ ہم سب جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں مخلوق، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سارے لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اس مخلوق کو دوست رکھیں، یعنی یہ جو ہم انسان جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کو دوست رکھیں، ان سے دوستی کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کے لیے زبان سے ایک الفاظ برے ادا نہ کریں، یہ بچوں کو سمجھائیں۔ بچے ہوتے ہیں نا مذاق میں بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ کام خود بھی کریں، بچوں کے سامنے ہر صورت میں آپ نے پازیٹیو وے میں بات کریں، نیگیٹو کوئی الفاظ ادا نہ کریں۔ بچوں کے اطراف میں اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہو تو اس سے گریز کریں۔ بچوں کو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر بچوں سے آپ کوئی کام کرواتے ہیں یا کوئی بات پوچھتے ہیں تو میری بات یہ یاد رکھ لیجیے، آپ کبھی بھی بچوں کو غلط ثابت نہ کریں کہ آپ غلط ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیا، تو نے غلطی کی، تو نے یہ کام کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ملامت کرتے رہتے ہیں، الفاظوں کا ایسا جال اس کے اوپر پھینکتے ہیں کہ بچہ ضدی ہو جاتا ہے، ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، غصہ بھی کرتا ہے، گھر کی چیزیں توڑتا ہے۔ وہ جب یہ نیگیٹو باتیں اس کے ذہن میں جاتی ہیں تو خون میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ارتعاش۔ آپ کو نہیں معلوم ہو رہا تھا اس کے ساتھ کیا کیفیت ہو رہی ہے، پورے جسم میں، دماغ میں اس کے ارتعاش پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ارتعاش کو ختم کرنے کے لیے آپ اس سے پولائٹ وے میں بات کریں، کبھی بھی اس کے سامنے نیگیٹو بات نہ کریں، غصہ نہیں کریں اس کے ساتھ ایسے الفاظ ادا کریں جو میٹھے، خوش اخلاق اور با ادب والے الفاظ ہوں، اور بار بار اس چیز کی پریکٹس کریں، ذہن میں یہ بات ذہن نشین کروائیں کہ آپ زندگی کے سب سے کامیاب بچے ہیں۔ ہر بچہ غم اور خوف سے آزاد ہوتا ہے، یعنی کسی بھی بچے کے اندر نہ غم ہوتا نہ خوف ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب بچے کے اندر غم کون ڈال رہا ہوتا ہے؟ بچے کے اندر ماحول سے، اس کے ماں باپ یا ماحول سے اس کو غم اور خوف مل رہا ہوتا ہے، وہ غم اور خوف اتنا مستحکم اور ہو جاتا ہے، پروان چڑھتے چڑھتے اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، کہیں اس کو غم اور خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی قربت سے دور ہو جاتا ہے۔ بچپن میں بچہ غم اور خوف سے آزاد ہوتا ہے، ہر بچہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچوں کو ان کے مزاج کے مطابق سمجھیں۔ آپ اپنے مزاج کے مطابق بچوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا ہوں تو بچہ بھی یہی کام کرے گا، نہیں۔ بچوں کو آپ بچوں کے لیول پہ جائیں، بچوں سے پوچھیں، شیئر کریں، باتیں شیئر کریں، اور ان کے مزاج کے مطابق ان سے باتیں کریں، ان کے مزاج کے مطابق وہ رویہ اختیار کریں، وہ کیا پسند کرتے ہیں وہ چیزیں بات کریں، وہ ان کے ساتھ اس لیول کی باتیں کریں، پویم سنائیں ان کو، قصے کہانیاں سنائیں، قصے کہانیوں میں بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کے الفاظ اچھے ادا کریں۔ یہ الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو بچے اپنے لاشعوری طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ ذہن نشین ہوتے رہتے ہیں، اور وہ زندگی بھر اس کے کام آتے ہیں۔ تو لہٰذا بچے کے اندر قابلیت پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ تعریفی الفاظ کریں۔ بچہ اگر کوئی چیز گرا دے، توڑ بھی دے، اس کو پازیٹیو وے میں اس کو سکھائیں کہ ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اور دے گا۔ بچوں کو ملامت نہیں کریں، بچوں پہ زبردستی نہیں کریں، بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔
ایسے رویے اختیار کریں کہ جس سے آپ کے بچے آپ کی قربت میں آ جائیں. ورنہ ہوتا کیا ہے، زور زبردستی تو آپ کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، وہ آپ کی قربت سے دور ہو جاتا ہے، آپ سے باتیں شیئر نہیں کرتا کہ میں اگر ماں باپ سے کوئی بات کروں گا تو یہ لڑ پڑیں گے مجھ سے. تو بچوں سے کبھی نہیں لڑنا ہے. اچھا، ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نا اپنے بچوں کو کسی کی کامیابی سے ناپیں نہیں، اس کے کامیابی کا تعین نہیں کریں. دوسرے بچے سے کمپیئر موازنہ نہیں کریں. ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے بچے کا آپ بولتے ہیں کہ یار میرا بچہ نا پرسنٹیج کم لے آیا اور نہ پیچھے رہ گیا. نہیں، آپ دوسرے بچے سے بچے کا موازنہ نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس دفعہ اگر 60 70 80 90% لیے تو اس نے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اگر 92 پہ آیا ہے تو اس کا مطلب اس نے ترقی کی ہے، کامیابی حاصل کی ہے. اس کی تعریف کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کو بولنا شروع کر دیں کہ نہیں ہے نمبر کم لایا، وہ فلاں بچہ تو اتنی نمبر زیادہ لے کے آیا ہے. آپ کو اس بچے کا لیول نہیں معلوم کہ وہ اس کے نمبر زیادہ کیوں تھے. آپ بچے کو بلکہ ڈی گریڈ کر رہے ہیں. بچے کو کبھی ڈی گریڈ نہیں کریں. کبھی بھی بچے کو احساس نہ ہونے دیں کہ وہ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ بچہ آپ سے دور نہ ہو جائے. بچے کو کبھی ڈی گریڈ نہ کریں. بچے کو ہر شعبے میں بچے کو یہ بتائیں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. بچے کے ذہن میں یہ بات بتائیں، یقین پیدا کر دیں اس کے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل امتحان قریب آ رہے ہیں اور آپ کا بچہ پوزیشن نہیں لاتا، تو آپ بچوں کو آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً لگے پڑھتے وقت، کھیلتے وقت، باتیں کرتے وقت یہ بچوں کو بتائیں کہ آپ پوزیشن لا سکتے ہو، فرسٹ پوزیشن لا سکتے ہو، ٹاپ کر سکتے ہو. بچے کے اندر حوصلہ بڑھے گا، جذبات بڑھیں گے، صلاحیت بڑھ جائے گی، تو وہ آگے بڑھے گا. بچوں کو اگر آپ نے یہ بولا کہ تو ہمیشہ نمبر کم لے کے آتے ہیں اب آپ نمبر لے کے نہیں آتے، آپ نہیں، بچے کو یہ نہیں بولیں. بچے کو بولیں آپ یہ کام آپ کر سکتے ہو، ٹاپ پوزیشن حاصل کر سکتے ہو، اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہو. بچے کو لالچ بھی نہیں دیا. اگر آپ نے اس کا ذہن لالچی بنا دیا تو کیا ہوگا؟ اگر کبھی آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ حاصل کرو گے تو میں یہ دے دوں گا، اگر ایک مثال ہے، اب بچہ محنت کس لیے کر رہا ہے؟ لالچ کے طور پہ کر رہا ہے. وہ جد و جہد اس کی جو ہے وہ کانسنٹریشن وہاں گئی ہوئی ہے اس کی کہ مجھے یہ چیز کروں گا تو یہ چیز ملے گی. ذہن لالچی بنا دیا. نہیں، بچوں کو آپ بغیر کسی لالچ کے کوئی بھی چیز دینی ہو تو وہ اس کو دیں، لیکن بچوں کے اندر یہ بات بٹھائیں کہ آپ زندگی میں ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، ٹاپ کر سکتے ہیں. آپ کا بچہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ امتحان میں ٹاپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، امتحان میں 3 بچے یا 2 بچے یا 3 بچے ٹاپ کرتے ہیں، لیکن ٹاپ کی لسٹ میں تو آ جائیں گے نا. ایک آدھ نمبر سے کم ہی صحیح، لیکن پرواہ نہیں، لیکن ٹاپ میں تو آئیں گے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اچھے الفاظوں کا انتخاب کیجیے جو ان کے ذہن کو سکون پہنچا سکیں. خواتین و حضرات، وقتاً فوقتاً اس طرح کی معلومات میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آنے والی میری بہت ساری ویڈیو ایسی ہیں جو آپ کے لیے بھرپور معلومات فراہم کرنے والی ہیں. لہٰذا آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ویڈیو اگر اچھی لگے تو بیل آئیکن دبا دیجیے. اپنا خیال کریں، سب کا خیال کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.